حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا چھٹا سبق ہے اور آج کا سبق ہم پڑھیں گے سفر معراج سے کہ دیکھیں معراج کی رات کس قدر پرکیف رات ہے. نصف شب گزرنے کو ہے کہ یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے. انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہے. آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی. فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے. اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے. اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا. حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دی. یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی. اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا. سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تھال تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا. اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا. اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے. اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر عمامہ باندھ دیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے
ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس کے اوپر کسی گئی تھی اور جس کے ساتھ سرخ یاقوت کی رکابیں 2 رکابیں آویزہ تھیں اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لگام تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا، اور امام کاشفی علیہ رحمہ فرماتے کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں، اور اسی سفر کا ذکر قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ براق سواری فلک بوس پہاڑیوں اور بے آب و گیا ریگستانوں اور گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں اور ویرانیوں پر سے گزرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ یعنی مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی کرنے کے بعد پھر سفر شروع فرماتے ہیں۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت و رفعت کے پرچم کے ساتھ پھر بلندی کا سفر شروع فرما دیا۔ درود و سلام کی فضا سے ایک مرتبہ پھر گونج اٹھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔
فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا۔ دربان نے پوچھا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا من معاک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم و قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع فرمائی اور فرمایا کہ جمع ہو جائیں، جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لے۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دے۔ یہ مقام میرے لیے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرۃ المنتہا کے بازو تک جل جائے، روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہو رہی ہے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے گئے۔ مواہب دنیا میں ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے فاستوى وهو بالافق الاعلی، اور اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے فأوحى الى عبده ما اوحى، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہو گئے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا کہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں کوئی شک و تردد اور وہم کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی آنکھ نہ کسی اور کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر کہ جب آپ شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سب عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں،
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا اور نہ آپ کی آنکھیں بہکیں بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھیں۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا جس کا مفہوم اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اس آیت مقدسہ میں بھی معراج کی رات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا، اور حضرت ابن عباس فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اور حضرت موسیٰ کو کلام اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جس میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ میں جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا، اور تیسرا تحفہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 3 انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب اور اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عطا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز کی کمی کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم کرا کے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پھر پہنچے اور 10 کم کرا کے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ الہی میں نماز کی کمی کی التجا کی اور کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے بیت اللہ میں آپ تشریف لائے اور بیت اللہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع تھے۔ آپ مقام حجر اسود میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقع معراج بیان کیا۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا کہ کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے کہ اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دم فرمایا کہ بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی اور وہ جو سوال کرتے ہیں میں ان کا جواب دیتا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہیں لیا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے مسجد اقصی کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ مسجد اقصی جاتے اور آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں کہاں ملا یا نہیں ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پلان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ پیالہ پہلے رکھا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پلان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں سے پانی پیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، دو آدمی مقام ذی طوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئیں تو آپ ان دونوں سے یہ بات بھی پوچھ لینا۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی بہت اچھی نشانی ہے، جب وہ آپ آئیں گے تو ہم ان دونوں سے بھی یہ پوچھ لیں گے۔ تو یہ واقعہ معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مختصراً آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔